بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من زار قبری وجبت له شفاعتی. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. درس حدیث میں ہمارا بخاری شریف کے درس کا سلسلہ شروع تھا. اسے موقوف کر کے انشاءاللہ الرحمن ماہ رمضان میں جو اتوار آئیں گے تو ان میں خصوصیت کے ساتھ ایک اہم ترین امر کے متعلق انشاءاللہ درس حدیث ہوگا، اور اسی سے متعلق حدیث مبارکہ میں نے تلاوت کی، جسے امام دارقطنی نے اپنی کتاب میں دوسری جلد میں نقل کیا. چونکہ اہل ایمان کے لیے ایک مرکز اور ایک محور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. تمام عبادات اسی وقت اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں مقبولیت کے مقام کو پہنچتی ہیں جبکہ ان عبادات کو محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ادا کیا جائے. نماز ہو، روزہ ہو، حج یا زکوٰۃ اور جتنی بھی دیگر عبادات ہیں، ان تمام کی تعلیمات محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے اگر کوئی شخص ادا کرے گا تو وہی شخص اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں کسی مقام کو حاصل کر سکتا ہے. اور وہ عبادات کہ جن میں محض اپنی نفسانی خواہشات ہوں یا وہ دکھاوے کے طور پر ادا کی گئی ہوں، ان تمام عبادات کو اللہ تبارک و تعالی رد فرما دیتا ہے. اور اس تمام معاملے کا دار و مدار انسان کی نیت پر ہے کہ اگر اس کی نیت میں درستگی ہے تو اس کے اعمال بھی قابل قبول ہیں، اور اگر اس کی نیت میں فساد ہے تو تمام اعمال مردود ہو جاتے ہیں. بلکہ بعض اوقات فساد نیت کی وجہ سے انسان جہنم کا مستحق بن جاتا ہے، جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث میں اس کی وضاحت کی گئی. تو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مرتبہ اور مقام، سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت اور شان، یہ آپ سنتے رہتے ہیں. اور یقیناً اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن مقامات پر اپنی زندگی کے ایام گزارے، مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ، وہ مقامات دیکھنے کی خواہش اور تمنا ہر مسلمان کی ہوتی ہے. ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے وہ لمحات میسر آئیں کہ جہاں محبوب کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے ایام گزارے، ان فضاؤں کو دیکھے، ان ہواؤں کو دیکھے، ان سنگریزوں کو دیکھے کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی ہے. اور وہ جگہیں کہ جہاں محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چلتے رہے ہیں، ان مقامات کی زیارت کرے. یہ ایک سوچ، فکر، تمنا، خواہش ہر امتی کی ہوا کرتی ہے. لیکن اس مقام پر پہنچنے کے بعد جن معاملات کا سامنا
ایک زائر کو کرنا پڑتا ہے، وہ بھی جانے والوں سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اسی اہم امر کے بارے میں چند باتیں میں نے عرض کرنی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث بھی اسی ضمن میں پڑھی گئی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی، جو میرے پاس آ گیا تو اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ تو یہ ایک تمنا اور خواہش ہر مسلمان کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی وہ دن لائے کہ عمرے کی صورت میں، حج کی صورت میں ہم وہاں پر پہنچیں اور محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یادیں جن مقامات سے وابستہ ہیں ان کی زیارت کریں، گنبد خضرا کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں۔ تو یہ معاملات ہر مسلمان سوچتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب اس کی قسمت کا ستارہ عروج پر پہنچتا ہے اور یہ لمحات اسے میسر آ جاتے ہیں، اس کے بعد وہ ان مقامات پر پہنچتا ہے، تو وہاں پہنچنے کے بعد اسے جن جفاؤں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جو معاملات اس کے ساتھ کیے جاتے ہیں، وہ بھی ایک ایسا کٹھن مرحلہ ہے کہ اگر تھوڑا سا انسان اس پر غور و فکر کرے، اور ہمارے بزرگان دین نے جو باتیں اپنی کتب کے اندر لکھیں آداب زیارت کے سلسلے میں، ان مقامات کی زیارات کے سلسلے میں، تو وہ اگر پیش نظر ہوں اور ان کے وہ فکری لمحات اور جو چیزیں انہوں نے بیان کی وہ اگر ہمارے پیش نظر ہوں، تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ آج جو طبقہ وہاں پر مسلط ہے، کہ جن کے ہاتھ میں حکومت کی باغ دوڑ ہے، وہ کس طریقے سے ان عشاق پر ظلم و ستم ڈھا رہا ہے، کہ جو اپنی تمنائیں لے کر، اپنی خواہشات لے کر محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اپنی یہ تمنائیں، اپنی آرزوئیں محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں، لیکن آج وہاں انہیں ہاتھ باندھنے سے منع کر دیا جاتا ہے، وہاں سے انہیں دھکے دے کر باہر نکال دیا جاتا ہے۔ تو یہ جفائیں، یہ ظلم و ستم جو وہاں پر انسان دیکھتا ہے تو غور اور فکر کرنے لگتا ہے کہ اس مقام پر تو یہ معاملات ہونے چاہیے تھے کہ جس قدر وہ تمنائیں اور عرضیاں لے کر آیا تھا، نہایت ہی ادب کے ساتھ اپنے محبوب کی بارگاہ میں انہیں پیش کر دیتا۔ تو یہ معاملات کیا ہیں کہ جس کی وجہ سے آج یہ سب کچھ وہاں پر ہو رہا ہے۔ اس میں چند باتیں یہ بھی پیش نظر رہیں کہ ہمارا ایک عوامی طبقہ جو یہ ذہن رکھتا ہے کہ جو کچھ مکہ اور مکرمہ میں ہو، جو مدینہ منورہ میں ہو وہی درست ہے، وہیں پر جو ہے وہ دین اسلام حد درجے کا ہے، وہیں سے اسلام پھیلا، تو جو بات وہاں پر ہو رہی ہو اسے وہ کہتے ہیں کہ وہ درست ہے۔ تو یہ سب چیزیں بھی انشاءاللہ سامنے آئیں گی کہ وہاں پر کسی چیز کا ہونا یہ درست نہیں ہے، بلکہ درست یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کا محبوب جس چیز کو درست فرما دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر قدم پر رہنمائی موجود ہے۔ آداب زیارت کے بارے میں ہر صدی کے فقہائے کرام نے، محدثین کرام نے مسائل لکھے۔ یہ طبقہ تو کچھ عرصہ ہوا مسلط ہوا ہے، اس سے پہلے وہاں کے جو آداب تھے، جس طریقے سے حاضریاں دی جاتی تھیں، جس طریقے سے حرم شریف میں انسان داخل ہوتا تھا اور ان یادوں سے اپنے مسام کو معطر کرتا تھا، وہ سارے وہی آداب ہیں کہ جو محدثین کرام نے آج سے کئی برس پہلے اپنی کتابوں میں لکھے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کو تو کتابوں کی ضرورت نہ تھی، اس لیے کہ ان کے سینے ہی سمندر تھے علم کے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے فیض یاب ہوتے تھے۔ ان کے بعد جتنے بھی فقہائے کرام، محدثین کرام آئے، تو آپ اس کے بعد سے لے کر آج تک کی جتنی کتابیں اٹھا لیں، خواہ وہ چھوٹی ہوں یا بڑی، جن میں حج کا بیان لکھا گیا، ظاہر سی بات ہے کہ فقہ کی کتاب میں زکوٰۃ کے مسائل ہیں، نماز کے مسائل ہیں، روزے کے مسائل ہیں، حج کے مسائل ہیں، تو جہاں کہیں بھی حج کے مسائل کو ذکر کیا گیا اور کتابوں کے اندر پورے باب حج کے بارے میں لکھے گئے، جہاں کہیں حج کا بیان کیا گیا، کوئی بھی ایسی کتاب آپ نہیں پائیں گے کہ جس میں حج کا بیان مکمل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کا باب درج نہ کیا گیا ہو۔ ہر کتاب کے اندر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام
کی بارگاہ میں حاضری کے آداب کو ذکر کیا گیا کہ وہاں کس طریقے سے ایک مسلمان حاضر ہوگا۔ حرم شریف میں جتنے بھی مناسک حج کے انسان ادا کرتا ہے اس پر بھی اگر غور و فکر کرے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کا ہر لمحہ انسان کے سامنے آتا ہے۔ مناسک حج کے لیے جب انسان جاتا ہے، اور ابھی رمضان کے بعد پھر حج کے معاملات شروع ہو جائیں گے، لوگ حج پر جائیں گے، اس کے بعد درمیان میں عمرے پر ابھی کچھ لوگ گئے ہوئے ہیں، کچھ جا رہے ہیں، اس مہینے بھی جاتے رہیں گے، تو یہ سارا سال حج و عمرہ کا سلسلہ، حج کے ایام میں حج کا اور پھر دنوں میں عمرے کا جو سلسلہ جاری رہتا ہے، تو ہم لوگ وہاں پر جانے کی تمنائیں رکھتے ہیں، وہاں جانے کی آرزوئیں بھی ہیں، اور ان حجاج کرام کو آپ دیکھیں کہ جو حج کے لیے جاتے ہیں اور سارے معاملات بھی ان کے طے پا جاتے ہیں، لیکن افسوس اس قدر ہوتا ہے کہ انہیں طواف کرنے کا طریقہ تک نہیں آتا، سعی کرنے کا طریقہ تک نہیں آتا۔ وہ اس قدر رقم خرچ کرنے کے بعد بھی اس مقام پر پہنچ کر لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، ہم بھی اسی طریقے سے مناسک ادا کریں۔ حالانکہ جب اتنا کثیر مال خرچ کیا کہ حج جو مالی بھی عبادت ہے، بدنی بھی عبادت ہے، تو اس حج کے ادا کرنے میں اگر وہ چند دنوں میں کچھ مسائل سیکھ لیتا، کچھ معاملات سمجھ لیتا، حج کیسے ادا کیا جائے گا، عمرے کی ادائیگی کیسے ہوگی، طواف اور سعی کس طریقے سے مجھے کرنے ہوں گے، یہ سب چیزیں اگر سمجھ کر ان معاملات کو جان کر وہاں پہنچتا تو اپنی عبادت کو صحیح طریقے سے ادا کر پاتا۔ اور جب اس مقام پر پہنچ کر یہ طواف کرتا تو اس کے ذہن میں یہ بات بھی آتی کہ میں اس مقام پر طواف کر رہا ہوں کہ جس مقام پر محبوب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی طواف کیا ہے۔ میں اگر حج کے ارکان ادا کر رہا ہوں تو یہ سارے کے سارے ارکان اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی ادا کیے ہیں، یہاں تک کہ جتنے بھی ارکان، اور حجر اسود کے بارے میں آپ دیکھیں، بخاری میں احادیث موجود ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، دونوں کے اقوال ملتے ہیں کہ جب حجر اسود کو دیکھتے تو ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اے حجر اسود، مانا کہ تو جنتی پتھر ہے، لیکن ہم تجھے چوم رہے ہیں، چومنے کا مقصد یہ نہیں کہ تو جنت سے آیا ہے، اگر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو ہم تجھے کبھی بھی نہ چومتے۔ ہمارا چومنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے تجھے چوما ہے۔ تو گویا کہ تمام عبادات جو کہ حج و عمرہ میں ادا کی جاتی ہیں، جو مناسک ادا کیے جاتے ہیں، وہ سارے کے سارے اللہ کے محبوب بندوں کی یادیں ہیں۔ تو گویا کہ ان یادوں کو اس طریقے سے ادا کیا جائے جیسا کہ محدثین کرام نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر لکھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حج کے ارکان ادا کرنے کے بعد یا اب حج سے پہلے بھی لوگ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جاتے ہیں، تو اب یہ ارکان ادا کرنے کے بعد یا پہلے اس مقام کی طرف انسان بڑھتا ہے کہ جس کے لیے وہ ساری زندگی تمنا کرتا ہے کہ وہ موقع آئے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں میری حاضری ہو۔ ان راہوں کی طرف دیکھتا ہے کہ جو راہیں مدینہ منورہ کی طرف جاتی ہیں۔ جب حاجی یا عمرہ کرنے والا ان مقامات کی طرف جاتا ہے تو اہل ایمان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ موقع ہمارے لیے بھی لے کر آئے، ہم بھی ان مقامات پر جائیں اور ان مقامات کی زیارت کریں۔ تو اب ان مقامات پر پہنچنے کے بعد جو معاملات ہوتے ہیں کہ حج ادا کرنے کے بعد مکہ المکرمہ کی حاضری کے بعد جب مدینہ منورہ کی طرف انسان بڑھتا ہے تو اب دیکھیے کہ وہاں چھوٹی چھوٹی اور بڑی بڑی کتب مفت تقسیم کی جاتی ہیں، یہ حاجیوں کو بھی دی جاتی ہیں، بعض عمرہ کرنے والوں کو بھی دی جاتی ہیں۔ ان کتابوں کے اندر جو مسائل لکھے ہوئے ہیں وہ اگر انسان انہیں پڑھے تو حیرت سے سر پکڑ کر رہ جاتا ہے کہ جو آداب محدثین کرام نے اپنی کتابوں میں لکھے تھے ان تمام کا الٹ ان کتابوں کے اندر پیش کیا جا رہا ہے۔ مثلا سب سے پہلا مسئلہ یہ کہ مکہ المکرمہ کی زیارت کے بعد جب انسان نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک شہر کی طرف بڑھتا ہے تو یہ مسئلہ کہ اس شہر میں جب جائے گا تو کس نیت کے ساتھ وہاں پر پہنچے۔ الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا یہ نظریہ ابتدا سے رہا، صحابہ کرام کے بعد سے جب سے کتابیں لکھی جاتی رہیں ہر کتاب کے اندر یہ مسئلہ موجود رہا کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
کہ روضہ انور کی زیارت کی نیت سے مدینہ منورہ جائے گا، لیکن آج اسی سوچ پر پابندی لگائی جا رہی ہے۔ وہاں یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی شخص حضور کے روزے کی نیت سے نہ جائے، ہاں مسجد نبوی کی نیت سے اس مقام پر پہنچے، مسجد نبوی کی نیت کرے، سرکار کے روزے کی نیت نہ کرے۔ اگر کسی نے روزے کی نیت کر لی تو وہ معاذ اللہ ابو جہل سے بڑا بھی مشرک ہو جائے گا۔ یہ کتابوں کے اندر آج کل لکھ کر وہاں پیش کیا جا رہا ہے، لوگوں کو مفت دیا جا رہا ہے، اور آپ کو حیرت ہوگی کہ 100 200 لاکھ 2 لاکھ نہیں بلکہ اربوں ریال یہ صرف اسی بات پر وہاں خرچ کیے جاتے ہیں کہ لوگوں کے اندر ان کتابوں کو تقسیم کر دیا جائے۔ ہر کتاب، ہر زبان کے اندر وہ کتابیں تقسیم کی جا رہی ہیں، جن کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے کی زیارت کی نیت سے کوئی شخص وہاں پر نہ جائے کہ یہ شرک ہے۔ ہاں اگر وہاں مدینہ منورہ جانا چاہتا ہے تو مسجد نبوی شریف کی زیارت کی نیت سے جائے، اس کے بعد اگر ضمناً روزے پاک پر چلا جاتا ہے تو یہ اس کے لیے درست ہے۔ حالانکہ اہل ایمان کا نظریہ کیا ہے؟ اہل ایمان کا نظریہ وہی ہے کہ جو امام اہل سنت نے پورا خلاصہ اپنے ایک شعر کے اندر قلم بند کر دیا کہ ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ اگر حج جو ہم نے کیا ہے وہ بھی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے آپ کے طفیل ہی ہم نے ادا کیا ہے۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حج کا طریقہ اگر نہ بتاتے، ہمیں کیسے معلوم ہوتا کہ حج کس طریقے سے کرنا ہے؟ ارکان حج اگر ذکر نہ فرماتے تو کیسے ہم جانتے کہ حج کیسے ادا کیا جائے؟ تو جن کے طفیل حج ہم نے ادا کیا، امام اہل سنت فرما رہے ہیں کہ اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ اسی لیے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے حج کیا، من حجا فلم یزرنی فقط جفانی، اور پھر میری زیارت کے لیے نہ آیا۔ یہ بھی ایک المیہ ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی آپ کو ملیں گے جو یہ ذہن رکھتے ہیں کہ حج کے ارکان ادا کر لیے، حج مکمل ہو گیا، مدینے جانے کی کوئی حاجت نہیں ہے، اس لیے کہ حج سے اس کا کوئی تعلق نہیں، تو یہ ذہن بناتے ہیں کہ حج پورے کا پورا مکہ مکرمہ میں ادا کیا جاتا ہے، آپ کا حج مکمل ہو گیا، وہاں جانے کی کیا حاجت ہے؟ اور اگر جانا ہی پڑ گیا تو مسجد کی نیت کر کے جاؤ، روضہ پاک کی نیت کر کے وہاں نہ جانا کہ یہ ابو جہل سے بڑا شرک کہلائے گا۔ تو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ من حجا فلم یزرنی، جس نے حج کر لیا اور پھر میری زیارت کے لیے نہ آیا، حج ادا کرنے کے بعد اس نے میری زیارت نہ کی، فرمایا کہ فقط جفانی، اس نے مجھ سے جفا کی، مجھ سے اس نے وفا نہیں کی ہے۔ تو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ پاک کی حاضری یہ اہم ترین واجبات میں سے ہے۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی ذکر کروں گا کہ کتنا بڑا اس کا مقام ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ پاک کی حاضری کا۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ سارے طریقے بیان فرمائے کہ جو مناسک حج میں ادا کیے جاتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ پاک کی حاضری کی طرف جب انسان بڑھتا ہے تو آپ دیکھیں، میں نے عرض کیا کہ جتنے بھی کتابیں لکھی گئیں، جو بھی محدثین کرام، ہر صدی سے اس کی دلیل دی جا سکتی ہے کہ ہر صدی میں، ہر دور میں یہی لکھا گیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ پاک کی حاضری یہ اہم ترین واجبات میں سے ہے۔ یہ کتاب ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھی اور اس کی شرح ارشاد الساری کے نام سے ملتی ہے، اور یہ کتاب مکہ المکرمہ سے ہی چھپی ہوئی ہے۔ اس میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کہ 10ویں صدی کے مجدد بھی کہلاتے ہیں، اور 1014 ہجری میں آپ کا وصال ہے۔ مکہ المکرمہ میں جو قبرستان ہے جنت مالا، وہاں پر آپ کی تدفین ہوئی۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایسے محدث ہیں کہ ان سے ہر دور میں حدیثیں لی گئیں ان کے بعد، اور پھر انہوں نے جو احادیث نقل کی ان احادیث کا خلاصہ، ان کی شروحات کئی کتابوں کے اندر درج کی گئی۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی نے یہ کتاب مناسک حج پر ہی لکھی، ساری کی ساری باتیں انہوں نے حج کے بارے میں بیان کی، اور حج کا مکمل ذکر کرنے کے بعد انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کا باب شروع کیا۔ اب اس باب کے اندر دیکھیں کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو 10ویں صدی کے مجدد ہیں، اور پھر انہوں نے کس طریقے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ پاک کی حاضری کے آداب بیان کی۔ صرف یہی نہیں، امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو 5ویں صدی 6ٹھی صدی ہجری میں ہیں، انہوں نے بھی اپنی کتاب میں جو کہ آپ نے حج اور عمرے کے متعلق لکھی،
وہی باتیں لکھی کہ جو ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نقل کی ہیں۔ باب یہ شروع کرتے ہیں باب زیارت سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اب یہ بھی دیکھیے کہ ان محدثین کرام کا کتنا بڑا عشق تھا کہ انہوں نے باب زیارت قبر نبی نہیں کہا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کا ذکر نہیں کیا، بلکہ ارشاد فرمایا باب زیارت سید المرسلین، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کا باب، کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے جب کوئی شخص مکہ سے جائے گا تو اسے کن آداب کو پیش نظر رکھنا ہوگا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں اعلم ان زیارت سید المرسلین باجماع المسلمین، یاد رکھو کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت یعنی آپ کے روضہ انور کی زیارت، فرمایا کہ باجماع المسلمین، اس پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے، یعنی یہ ایک دو دور کی بات نہیں ہے کہ چند لوگ اگر منع کر دیں کہ وہاں زیارت کے لیے نہ جاؤ، اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا، بلکہ شرع کے اندر یہ لکھا گیا کہ ای من غیر عبرۃ بما ذکر بعض المخالفین، اگر چند لوگ اس کی مخالفت بھی کرتے ہیں، جیسا کہ آج کل وہاں کا جو طبقہ جو مسلط ہے وہ جو اگر اس کی مخالفت بھی کرتا ہے تو فرمانا ہے کہ ان کی مخالفت کا کوئی اعتبار نہیں، بلکہ مسلمانوں کا اجماع ہے، ہر دور کے اندر مسلمان اس بات پر قائم رہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت، فرمایا کہ من اعظم القربات، قربات کے اندر سب سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ قربات یہ قربہ کی جمع ہے، اور قربت کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب، اس کا قرب حاصل کرنا، تو فرمایا کہ من اعظم القربات و افضل الطاعات و انجح المساعی، یہ تمام باتیں نقل کی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہ روضہ پاک کی زیارت کیا حیثیت رکھتی ہے، فرمایا کہ اعظم القربات، قربت کے جتنے کام ہیں، نیکی کے جتنے کام ہیں، نیکی کے کاموں میں سب سے بڑا نیکی کا کام سرکار کے روضہ پاک کی زیارت کرنا ہے، اور فرمایا کہ وہ افضل الطاعات، طاعات کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی، اس کی عبادت کو، اللہ کی عبادت کو طاعت کہا جاتا ہے، تو فرمایا کہ وہ افضل الطاعات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے جتنے مراحل ہیں، جو بھی اس کی عبادتیں کی جاتی ہیں، ان عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت ہے روضہ پاک کی زیارت کرنا، تو فرمایا کہ افضل الطاعات ہے یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ پاک کی زیارت کرنا، اور پھر فرماتے ہیں کہ لنیل الدرجات، اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بلند مقام حاصل کروں، مجھے بہت بڑا درجہ مل جائے، آج دیکھیں نا کہ دنیا کے درجات کے لیے انسان کتنی کوششیں کرتا ہے کہ دنیا کا بڑا مرتبہ مقام مجھے ملے، اور جو اہل ایمان ہیں وہ یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں دین کے اندر بڑا مرتبہ اور مقام ملے۔ دین کے اندر بڑا مرتبہ اور مقام کب ملے گا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ پاک کی زیارت، آپ کے قدموں میں حاضری کے بارے میں ملا علی قاری فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات کو بلندی عطا فرمائے، اسے بلند درجات پر فائز کرے، فرمایا کہ سرکار کے روضہ پاک کی زیارت کرنا لیل الدرجات، یہ درجات کو بلند کرنے کا سبب ہے، اس کے درجات کو اللہ بلند فرما دے گا جو سرکار کے روضہ پاک کی زیارت کرے گا۔ پھر فرمایا کہ قریبۃ من درجۃ الواجبات، کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی غیر ضروری کام ہے، فرمایا کہ یہ کام جو ہے یہ واجبات کے قریب تر ہے، بلکہ ایک قول یہ بھی بیان کیا گیا انہا من الواجبات، یہ واجبات میں سے ہی ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ پاک پر پہنچنا یہ اہم ترین واجبات میں سے ہی ہے۔ اور پھر ان لوگوں کو ترغیب دلائی گئی، لمن لہ ساعہ، جو آدمی اس کی طاقت رکھتا ہے، جو آدمی اس کی استطاعت رکھتا ہے۔ یہاں پر بھی ہمارے لیے بڑا لمحہ فکریہ ہے، ایک تو وہ طبقہ کہ جن کے پاس ظاہری طور پر مال و اسباب نہیں ہوتے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ پاک کی حاضری کی تمنا ہے، ساری زندگی ان کے دلوں میں مچلتی ہے، تو ایسی بات نہیں ہے، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ان عشاق سے دور نہیں ہیں، جن کے دلوں میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی تڑپ ہے، مدینہ منورہ کی حاضری کی تڑپ ہے، عمرے کی تڑپ ہے، حج کی تڑپ ہے، تو ان سے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دور نہیں ہے، کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ساری کائنات ایسی ہے جیسے ہاتھ پر رائی کا دانہ، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے سب امتیوں کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، تو
تو جن کے پاس مال و اسباب نہیں وہ یہاں سے بھی اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھتے ہیں تو سرکار فرماتے ہیں کہ میں اہل محبت کا درود خود سنتا ہوں۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کسی سے دور نہیں ہے، لیکن ان کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا، اب فرمایا کہ لمن لہو سعہ، جس آدمی کے پاس مال ہے، جس کے پاس وسعت ہے، جو اتنی حیثیت رکھتا ہے کہ وہ سرکار کے روضے پر حاضر ہو۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ بھی ہمارے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ آج کثیر تعداد میں آپ کو ایسے لوگ نظر آئیں گے کہ جن کے پاس بہت مال ہے لیکن وہ آج تک حج و عمرہ کی زیارت سے محروم ہیں۔ وہ صرف دنیاوی معاملات میں اتنے پھنسے ہیں کہ ان چیزوں کی طرف جانے کی توجہ نہیں کرتے۔ اور ملا علی قاری کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ آپ فرما رہے ہیں کہ جس کو یہ طاقت ہے، جس کو یہ وسعت ہے، تو وہ ضرور سرکار کی بارگاہ میں حاضری دے، اس لیے کہ سب سے بڑی عبادت یہی ہے اور سب سے بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی یہی ہے کہ جس کے پاس مال ہے وہ ضرور اس مقام پر جائے، اور اگر مال کے باوجود اس مقام پر نہیں پہنچتا، فرمایا کہ وَتَرْكُهَا غَفْلَةٌ عَظِيمَةٌ وَجَفْوَةٌ كَبِيرَةٌ، جس نے مال کی وسعت کے باوجود روزہ پاک کی حاضری کو چھوڑ دیا، حج یا عمرے کے لیے نہیں گیا، سرکار کے روزہ پاک پر حاضر نہیں ہوا، فرمایا کہ ترکھا، اس کا ترک کرنا حضور کے روزہ پاک کی حاضری کا، غفلۃ عظیمۃ، بہت بڑی غفلت ہے، اور فرمایا کہ وہ جفوۃ کبیرۃ، بہت بڑی جفا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وسعت کے باوجود، مال ہونے کے باوجود حاضری نہ دے۔ دنیا کے اندر رہتے ہوئے دیگر ممالک کے دورے تو کرے، اپنے کاروبار کے لیے دوسرے ملکوں میں تو جائے، لیکن اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری نہ دے، فرمایا کہ جفوۃ کبیرۃ، بہت بڑی یہ جفا ہے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کی حاضری کا کیا مقام ہے؟ یہاں پر یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَسَرَّحَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ، بعض مالکی حضرات نے اس بات کی تصریح کی بِأَنَّ الْمَشْيَ إِلَى الْمَدِينَةِ، مدینہ منورہ کی طرف جانا، مدینہ منورہ کی طرف قدم بڑھانا۔ جیسے میں نے عرض کیا نا کہ اب ایک تو یہ نظریہ عوام پر تھوپا جا رہا ہے کہ مسجد نبوی کی نیت کر کے جائے، سرکار کے روزے پاک کی نیت نہ کرے، تو بعض مالکی حضرات کا قول نقل کیا کہ مدینہ منورہ کی طرف چلنا، وہاں پر جانا، یہ فرماتے ہیں کہ افضل من الکعبۃ و بیت المقدس، یہ بیت المقدس کی طرف جانے اور کعبہ کی طرف جانے سے بھی افضل ہے، نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہر مبارک کی طرف چلنا۔ تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روزہ پاک کی حاضری، فرمایا کہ یہ اس قدر افضلیت کا مقام رکھتی ہے۔ اور پھر جب کوئی آدمی اذا عزم علی الزیارہ، وہاں جانے کی زیارت کا ارادہ کر لے، پختہ ارادہ کر لے کہ مجھے اس مقام پر پہنچنا ہے، تو اب وہ کیا نیت کیا کرے گا؟ یہاں تو یہ ذہن بنایا جاتا ہے کہ وہاں جا کر مسجد کی نیت کرو۔ اب یہ فقہائے کرام، محدثین کرام جو اس طبقے سے پہلے کے ہیں، اور کوئی شخص یہ نہ سوچے کہ یہ کوئی امام اہل سنت کے شاگرد نہیں ہے، یہ پہلے کے امام ہیں، محدثین کرام ہیں، جنہوں نے یہ سارے مسائل اپنی کتابوں میں نقل کیے۔ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی پختہ ارادہ کر لے مدینہ منورہ کی طرف جانے کا، تو اب اس پر کیا چیز لازم ہے؟ وہ اپنی نیت کیسی کرے گا، کیسی اپنی نیت بنائے؟ ہم تو یہاں سے سامان باندھ کر بس چلے جاتے ہیں کہ ہمیں حج کر کے آنا ہے، عمرہ کر کے آنا ہے، کوئی نیت نہیں ہے، بس وہاں پر رسمی طور پر ارکان ادا کیے، وہاں سے مال سمیٹا اور یہاں لا کر بانٹ دیا اور سمجھے کہ حج کر کے آ گئے یا عمرہ کر کے آئے۔ وہاں کی اصل روح کیا ہے؟ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری سے جو اپنے اندر انسان کی تبدیلی آئے گی، وہ کیفیات کیا ہیں؟ میں عرض کرتا رہتا ہوں بعض اوقات کہ حج پر کوئی شخص جاتا ہے یا عمرے پر جاتا ہے، آپ دیکھیں کتنی بڑی سعادت ہے وہاں کی حاضری، تو اب وہاں سے آنے کے بعد وہ آنے والا اس بات پر غور کرے کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آیا، اس مقام پر مجھے کھڑے ہونے کی توفیق ہوئی کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور، رخ زیبا میری طرف تھا، وہ رخ زیبا کہ جسے دیکھ کر صحابہ کرام صحابیت کے مقام پر فائز ہوتے تھے، آج وہی چہرہ انور میری طرف ہے، اس مقام پر میں ہو کر آیا ہوں۔ یہاں آنے کے بعد اگر وہ اپنے اندر کوئی تبدیلی نہیں پاتا، یعنی نہ تو وہ پھر نمازوں کی طرح مائل ہوتا ہے، نہ وہ عبادات کی طرح مائل ہوتا ہے، عمرہ کر کے آ گیا، حج کر کے آیا، جناب حاجی صاحب بھی ہیں، عمرے والے بھی ہیں، لیکن نماز ایک نہیں پڑھتے، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت انہیں کرنا نہیں آتی، عبادات کی طرف مائل نہیں ہوتے، اور گناہوں کا معاملہ دیکھے تو وہی جھوٹ کا معاملہ، غیبت کا، چغلی کا، لوگوں کو دھوکہ دینے کا وہی ہے، اور حج کر کے بھی آ گئے، عمرہ کر کے بھی آئے۔
تو اب یہ سارے معاملات وہاں سے آنے کے بعد جب بدلتے نہیں ہیں تو اس بات پر انسان غور کرے کہ کتنی بڑی بد نصیبی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور پھر بھی اپنے اندر کوئی تبدیلی انسان کے واقع نہ ہو۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ پاک کی طرف جب حاضری کے لیے جائے گا تو ابتدا سے ہی نیت کیا کرے، یہ سارے آداب یہاں پر ذکر کیے گئے، اور انشاءاللہ مختلف درسوں میں یہ تفصیل کے ساتھ میں عرض کروں گا کہ کس طریقے سے انسان وہاں پر جائے گا، وہاں کس طرح سے رہے گا، وہاں سے واپسی کیسے ہوگی، وہاں حاضری کے آداب کیسے ہوں گے۔ اور یہ مضمون الحمدللہ اتنا چاشنی والا ہے کہ یقیناً ہر مسلمان چاہتا ہے کہ محبوب کا ذکر خیر ہر وقت ہوتا رہے، اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ پاک کی حاضری سے بڑھ کر کون سا ذکر ہو سکتا ہے کہ جسے انسان بیان کرے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حاضری کے آداب آپ پابندی کے ساتھ سنیے گا کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ وہ ہم سب کو روضہ پاک کی زیارت عطا فرمائے گا۔ تو انشاءاللہ آدمی کوشش بھی کرے اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق پر یقین بھی رکھے تو اس کے لیے راہیں آسان ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ارشاد فرمایا کہ جب کوئی آدمی ارادہ کر لے وہاں پر جانے کا، اسباب بھی مہیا ہو گئے، اب اسے وہاں پہنچنا ہے، یا جو حضرات جا رہے ہیں تو انہیں کیا نیتیں کرنی ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا عَزَمَ عَلَى الزِّيَارَةِ، جب اس زیارت کا ارادہ کرے فَعَلَيْهِ، تو اس پر یہ بات لازم ہے کہ اپنی نیت کو خالص کر لے، خالص نیت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ پاک کی حاضری کی کرے۔ یہ وہی عبارت ہے کہ جس کا ترجمہ امام اہل سنت نے کیا کہ ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ تو خالص نیت سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی حاضری کی کرے۔ اب آپ دیکھیں نا کہ کتنا بڑا المیہ ہے، ایک طرف تو کہا جا رہا ہے کہ خالص نیت ہی اس مقام کی کرے، اور دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ وہاں کی نیت اگر کی تو معاذ اللہ یہ شرک ہو جائے گا، اگر نیت کرنی بھی ہے تو مسجد کی نیت کر کے جاؤ۔ کتنا بڑا مطلب ایک المیہ ہے۔ تو گویا کہ مسلمان کو یہ نیت کرنی ہے کہ مجھے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور وہاں حاضری کی نیت کرے، اور اس نیت سے اپنے دنیاوی معاملات بالکل نکال دے۔ یہاں پر محشی نے یہ لکھا کہ من ارادت الریاء والسمع وقصد المباحات، کہ اپنے دل سے دکھاوے کے معاملات، شہرت کے معاملات، یہ کہ میں وہاں پر جاؤں گا، وہاں لوگوں کے لیے چیزیں خریدوں گا، پھر یہاں کر لوگوں کو بانٹوں گا، کہیں گے کہ ہاں فلاں حاجی صاحب آ گئے، یہ عمرہ کر کے آئے، لوگوں کو دکھاوے کے جتنے معاملات ہیں فرمایا کہ وہ سارے کے سارے یہیں پر نکال دے، صرف نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ پاک کی خالص نیت کر کے جائے۔ اور اگر اس نے دنیاوی معاملات کی نیت پیش نظر رکھی، لوگوں کو دکھاوے کی نیت پیش نظر رکھی، ارشاد فرمایا کہ فلا يحصل له من الزیارت الا التعب والخسارہ، اسے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا سوائے تھکاوٹ کے اور خسارے کے، کچھ بھی حاصل نہیں کر پائے گا۔ اور جو ایسے حضرات ہیں آپ دیکھیں جب وہاں سے ہو کر آتے ہیں پھر گناہوں میں ملوث ہیں تو وہ کیا وہاں سے حاصل کر کے آتے ہیں سوائے اس کے کہ اس مقام کی زیارتیں کر کے آ گئے، لیکن یہ اصل مقصود تو نہیں تھا۔ اصل تو یہ تھا کہ جب اس مقام پر انسان پہنچا، وہ بارگاہ کے جہاں صحابہ کرام علیہم رضوان سرکار کی بارگاہ میں آ کر بیٹھتے اور اٹھتے تھے تو اپنے سروں پر نورانی تاج لے کر اٹھا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں کو مزید روشن فرما دیتا تھا۔ تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا، وہاں سے اگر خالی دامن آ گیا، وہاں سے اگر خالی جھولی لے کر آیا تو فرمایا کہ سوائے تھکاوٹ کے، سوائے خسارے کے اسے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اب وہاں پر ان معاملات میں کچھ غلطیاں ہماری بھی ہیں، ان کی انشاءاللہ میں وضاحت کروں گا، اس لیے کبھی تو وقت نہیں ہے، تو کچھ غلطیاں ہماری بھی ہیں جن کی وجہ سے انسان جو ہے وہاں کی حاضری کے آداب پیش نظر نہ رکھ کے وہاں پر خسارہ اور نقصان اٹھاتا ہے، اور کچھ معاملات وہاں کے ہیں جو ابھی میں ذکر کر رہا ہوں کہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ وہاں نیت اس طرح سے کرے گا، تو یہاں یہ ارشاد فرمایا کہ خالص جو ہے وہ نیت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی کرے گا۔ اور جب مدینہ منورہ کے قریب انسان پہنچے، ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا دَنَا مِنْ حَرَمِ الْمَدِينَةِ الْمُشَرَّفَةِ، جب مدینہ منورہ کے قریب انسان پہنچنے لگے، مکہ مکرمہ سے چلا اب مدینہ منورہ آنے والا ہے، یہ قریب پہنچا، ابھی وہاں داخل نہیں ہوا۔ آپ دیکھیں کس قدر اہل محبت یہ لوگ ہیں کہ انہوں نے جگہ جگہ کے آداب ذکر کیے ہیں کہ اس طریقے سے وہاں سے جائے، اس طریقے سے اس مقام پر پہنچے۔ فرماتے ہیں کہ جب مدینہ منورہ کے حرم کے قریب پہنچنے لگے فَلْيَزْدَدْ خُشُوعًا وَخُضُوعًا، تو اس کا خشوع اور خضوع اور زیادہ ہو جانا چاہیے۔ خشوع کہتے ہیں باطن کے معاملات کو اور خضوع کہتے ہیں ظاہر کے معاملات کو۔ فرمایا کہ اور زیادہ خشوع و خضوع اس کے اندر آ جائے،
اور فرمایا کہ وَإِنْ كَانَ عَلَىٰ دَابَّةٍ حَرَّكَهَا، اگر کوئی سواری پر سوار ہے تو اب شوق کی وجہ سے، ذوق کی وجہ سے اپنی سواری کو تیز کر لے کہ محبوب کا مدینہ آنے والا ہے۔ یہ شوق، یہ ذوق اس کے اندر ہونا چاہیے۔ وَيَجْتَهِدُ حِينَئِذٍ فِي مَزِيدِ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ، اور اب یہ کیا کرے گا کہ اس وقت مزید نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر زیادہ صلاۃ و سلام پڑھنے لگے گا، کہ اب وہ مقام قریب آنے والا ہے جہاں کی حاضری اس کا مقدر بننے والی، اور اس مقام پر اسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ وہاں اس مقام پر پہنچنے کے بعد جب روضہ انور پر نظر پڑے گی، اس کے بعد کے معاملات انشاءاللہ آئندہ درس میں ذکر کیے جائیں گے۔ بس یہ آپ پیش نظر رکھیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ پاک کی حاضری یہ اصل مراد ہے، اور ہمیں اس کے آداب جب پتہ ہوں گے تو ہم ان آداب کے تحت وہاں پر حاضر ہو سکیں گے، اور جب علم نہیں ہوگا پھر لوگوں کی دیکھا دیکھی جیسے معاملات ہوں گے اسی طریقے سے جائیں گے اور اسی طریقے سے آئیں گے، اور محرومی اور بدنصیبی جو ہے یہ اللہ نہ کرے کہ وہاں کوئی آدمی جائے اور وہاں سے محروم واپس آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے جو شخص بھی وہاں پر جائے سب کی جھولیاں مراد سے بھر دے۔ مجھے یہ حکم کیا گیا تھا کہ جو ایام ان حضرات کے آئیں گے جو باعث برکت ایام ہیں، جیسے تیسرے روزے کو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منایا جاتا ہے، پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آئے گا، تو ان کے فضائل میں بھی کچھ تھوڑا سا ذکر کروں گا انشاءاللہ۔ صرف ایک حدیث عرض کرتا ہوں تاکہ ان سے برکتیں حاصل ہوں۔ کل 3 رمضان ہے، تو اپنے اپنے گھروں میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کو بھی اہتمام فرمائیں کہ انشاءاللہ اس کی بے شمار برکتیں حاصل ہوں گی۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرے جگر کا ایک ٹکڑا ہے، میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار بڑی محبت فرماتے تھے۔ اور دوسری حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتی ہیں کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چال کے مشابہ ان کی چال تھی، ان کی چال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مشابہ تھی۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام محبت کے ساتھ ان کا ہاتھ پکڑتے، انہیں اپنے پاس بٹھا لیتے۔ تو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ حدیث کا مضمون ہے جس میں آپ پہلی مرتبہ روئیں، پھر آپ مسکرائیں، اور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے بعد انہوں نے یہ ذکر کیا تھا کہ پہلی مرتبہ سرکار نے یہ ارشاد فرمایا کہ جبرائیل امین ہر سال 1 مرتبہ قرآن پاک کے دور کے لیے آتے تھے، اس مرتبہ 2 مرتبہ آئے ہیں، تو مجھے یہ یقین ہے کہ اب آئندہ سال میں زندہ نہیں رہوں گا۔ تو اس پر میں رو دی تھی۔ پھر سرکار نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ، کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنتی عورتوں کی سردار بنائے گا؟ تو کہتی ہیں کہ اس پر میں مسکرا دی۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، میرے جگر کا ایک حصہ ہے، جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، یا جس نے اسے کسی بھی وجہ سے پریشان کیا اس نے مجھے پریشان کیا۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت یہ بھی عین ایمان ہے۔ ان کے ایصال ثواب کا اہتمام کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس مقدس مہینے کی برکات نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔